بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، کیا آپ بھی ہر وقت تھکی رہتی ہیں؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اور ویڈیو آپ کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے، صبح اٹھتے ہی لگتا ہے کہ ابھی تو سوئی تھی، دن شروع ہونے سے پہلے ہی تھکن محسوس ہونے لگتی ہے، اور رات کو سونے کے وقت تک نا دل میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ آج بھی اپنے لیے کچھ نہیں کر پائی۔ اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے، کیونکہ کبھی کبھی مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی نا مسئلہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم خود کو درمیان میں کہیں بھول چکے ہوتے ہیں۔ آج میں آپ سے جو بات کرنے والی ہوں نا، ان چند چیزوں کی ہے جو شاید آپ کی ہر وقت کی تھکن کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں، اس میں جو نمبر 1 پہ ہے نا، آپ صرف جسم سے نہیں دماغ سے بھی تھکی ہوئی ہیں۔ بہت دفعہ ہم کہتے ہیں آخر میں ایسا کیا کیا جو اتنی تھکن ہو گئی، تو لیکن حقیقت یہ ہوتا ہے کہ تھکن صرف برتن اور کپڑے دھونے سے یا صفائی کرنے سے نہیں آتی، اس سوچ سے بھی آ جاتی ہے کہ کیا بنایا ہے، کس کو کیا چاہیے، کون سا کام باقی ہے۔ جب دماغ ہر وقت مصروف ہونا تو جسم آرام کے بعد بھی تھکا رہتا ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے کہ آپ ہر چیز جو ہے نا پرفیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ گھر کا صاف ہونا اچھی بات ہے، لیکن اگر صاف رکھنے کے لیے چکر میں آپ خود ٹوٹ گئی ہیں تو شاید اب رفتار بدلنے کا وقت ہے۔ ہر دن پرفیکٹ نہیں ہوگا، ہر کام ایک دن میں ختم نہیں ہوگا، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح نمبر 3 پہ آتا ہے، آپ خود کو لسٹ میں آخر پہ رکھی ہیں۔ مطلب یہ بات شاید تھوڑی چبھ سکتی ہے یا عجیب لگتی ہے، لیکن اکثر ہم سب کا خیال رکھتے رکھتے نا خود کا خیال رکھنا بھول جاتے ہیں۔ مطلب بچوں کا خیال، گھر کا خیال، سب کے کھانے کا خیال، اور پھر آخر میں اگر وقت بچ بھی جائے تو پھر خود کا۔ لیکن سچ یہ ہے، خود وقت دینا نا خود غرضی نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ صرف روز اپنا 15 یا 20 منٹ کے لیے خیال رکھیں، تو اس سے دیکھیں آپ کتنا فرق آپ کو محسوس ہوگا اپنے اندر بھی۔ پھر اسی طرح نمبر 4 پہ آ جاتا ہے، آرام کرتے ہوئے بھی نا خود کو قصوروار سمجھ رہی ہوتی ہیں۔ کبھی آپ نے کیا نوٹ کیا ہے، جب آپ بیٹھی ہیں تو دماغ فوراً کہتا ہے یہ کام بھی باقی ہے، ابھی اٹھو جلدی کرو، پھر آرام بعد میں کر لیں گے، ابھی نہیں کرنا، آواز آہستہ کرو۔ اور پھر اسی سوچ کی وجہ سے نا آپ آرام بھی نہیں کر پاتی، اور یاد رکھیں آرام کے وقت کا جو ہوتا ہے نا وہ ہم ضائع نہیں کرتے، بلکہ آرام بھی ایک کام ہے جو اگلے دن کی طاقت دیتا ہے، اگلے کام کے لیے ہمیں پھر سے بحال کرتا ہے۔ آپ کو اپنے آپ کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ اسی طرح نمبر 5 پہ، آپ کو ہر چیز اکیلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم مدد مانگنے سے بھی نا تھک جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں میں کر لوں گی، اچھا چلو کوئی بات نہیں، لیکن ہر چیز اکیلے اٹھانا مضبوطی نہیں، خود کو تھکانا ہے۔ جہاں ممکن ہو کام بانٹ لے، کبھی بچوں سے، کبھی ہسبینڈ سے، کبھی کچھ، مطلب کبھی گھر میں آپ کو کوئی بھی لگتا ہے جو آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے تو کام اس سے ہیلپ لے لیں۔ اس میں کچھ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اس میں ایوارڈ نہیں ملنے والا، کوئی آپ کو اتنا نہیں کہنے والا کہ ٹھیک ہے جی بہت کر لیا، سارا خود ہی کیا ہے۔ جتنا بھی ہو سکے نا، وہ کھانا آپ جتنا مرضی بنا لیں، اینڈ پہ آ کے کسی نے کہہ دینا ہوتا ہے کہ اس میں نمک کم ہے یا کچھ کر دیا ہے، تو اس لیے اپنی ہیلپ لے لیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا چیلنج ہے کہ آج کے بعد صرف 3 چیزیں کرنی ہیں۔ ایک، کام کم کریں، دوسرے نمبر پہ روز 15 منٹ اپنے لیے رکھیں، اور تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے خود سے یہ کہنا بند کریں کہ میں کافی نہیں کر رہی، مطلب میرے سے ابھی پورا نہیں ہو رہا، یا میں جو بھی کر رہی ہوں وہ کم ہے۔ خود کو اس چیز کا احساس دلانا، اس گلٹ میں رہنا کہ نہیں میرے سے ٹھیک نہیں ہو پا رہا، یہ انسان کو اور تھکا دیتا ہے ذہنی طور پہ۔ اگر آپ ہر وقت تھکی رہتی ہیں تو شاید آپ کمزور نہیں، بس بہت دیر سے سب کا خیال رکھتے رکھتے نا خود کا خیال رکھنا بھول گئی ہیں۔ گھر چلانا ضروری ہے، لیکن خود کو سنبھالنا بھی اتنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ خود ٹھیک نہیں ہوں گی تو آپ سب کا خیال کیسے رکھیں گی۔ اور یاد رکھیں کہ آپ ایک مشین نہیں ہیں، آپ کو بھی آرام کی ضرورت ہے، سکون اور اپنے لیے وقت چاہیے۔ جب کہ مشین ایک ہو نا، وہ بھی مسلسل چل چل کے کام کر کر کے نا وہ بھی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے، وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، لیکن آپ کا جسم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا نا، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اگر اس کا خیال رکھیں
رکھیں گے تو ٹھیک سے کام کر سکیں گے۔ اب وہ خیال آپ کو ذہنی طور پہ بھی رکھنا ہے اپنا اور جسمانی طور پہ بھی رکھنا ہے۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ گھر کے لیے کرنا ہے، اب آپ کو اپنا خیال اپنے بچوں کے لیے خود رکھنا پڑے گا۔ یہ دیکھیں اپنے ارد گرد بہت سی ایسی مائیں ہیں جو کہ اپنا خیال نہیں رکھتی ہیں، ان کی طبیعت پھر دن بدن کیسے ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو یہ سوچ کے کہ میں اپنے بچوں کے لیے بہتر کر سکوں، اپنے آپ کو پہلے بہتر کرنا ہے، خود اپنی صحت کا خیال رکھیں گی۔ اگر آپ صحت مند ہوں گی تو آپ اپنے بچوں کے لیے اپنا کام کر سکیں گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر آپ بچوں کا کام کیسے کر سکیں، کیسے ان کی مدد کر سکیں۔ یہ بات سوچ کے نا آپ نے اپنے آپ کا خیال رکھنا ہے۔ آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس سے اور بہت سی ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو میرے چینل پہ ملیں گی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔